السلام علیکم. تو وہی ہارر باتوں سے یہی باتیں نکلتی رہتی ہیں. ظاہر ہے ذہن کے اندر نا یاداشت جو ہے وہ ہماری یاد آ جاتی ہے کہانیاں کہ بھئی اس طرح کی سنی تھی. تو بزرگ تھے ڈی جی خان میں نا کافی سارے گھر جو وہ نا ہندوؤں کے وقتوں کے بنے ہوئے تھے. تو ڈی جی خان کے بلاک کے اندر نا گھر تھا ان کا پرانا. پھر وہ شفٹ کر گئے تھے مال ٹاؤن. اسی وجہ سے شفٹ کر گئے تھے جو وقوع ہوا ان کے ساتھ. وہ ماشاءاللہ نا وظیفے وغیرہ کرتے تھے, نیک اللہ کے بندے تھے, نمازیں وغیرہ پڑھتے دیکھا ان کو ہمیشہ ہی. تو میں بھی ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتے تھے کہ کوئی اچھی چیز حاصل کریں. دربار وغیرہ پہ بھی جانا, ان کا مزاروں پہ جانا, بڑا ان کا ریگولر ایک سسٹم تھا ان کا باقاعدہ. تو میں بھی جڑ گیا کسی نہ کسی تعلق سے نا ان سے. تو وہ ایک دن بیٹھے ہوئے ہوں موڈ کے اندر نا, تو کہہ رہے بیٹے میں تجھے سناتا ہوں اپنا قصہ جوانی کا. کہتے کہ نا رات کو نا 3-4 وہ ان دنوں بھی کہتے کہ بیٹے تیری چاچی جو ہے نا وہ بھی نمازیں وغیرہ مکمل تھی, ہمارے بچے بھی نمازیں پڑھتے تھے, اور میں تو ماشاءاللہ وظیفے وغیرہ اور نمازیں, وہ بڑے اللہ لوگ انسان تھے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. تو سنا رہے وہ کہتے کہ نا مجھے 2-3 دن نا خواب میں نا بشارتیں ہوئی کہ بھئی فلاں جگہ نا تم اپنی بیٹھک کے اندر نا کھدائی کرو, وہاں پہ نا خزانہ ہے. تو میں نے اس طرح کی باتیں نا بزرگوں سے سنی ہوئی تھی کہ جو جنات کے پاس رکھا ہوا خزانہ ہوتا ہے نا, یہ بغیر لیے دیے نا ملتا نہیں. اس میں نا چیزیں وہ مانگتے ہیں. ظاہر ہے یہ ہندوؤں کے دبائے ہوئے خزانے ہیں. میعاد دے کے نا زمین میں اگر آپ سونا دبا دو نا, تو کہتے ہیں کہ وہ جب تک میعاد ہوتی ہے نا تب تک سونا وہاں سے ہلے گا نہیں. لیکن جب وہ میعاد ختم ہو جائے گی نا, وہ چیز وہیں پڑے پڑے اسی شیپ میں مٹی ملے گی جس کو بھی ملے گی, اور وہ زمین کے اندر نا موو کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ جنات کے ذمے ہے. تو خیر ان کو بشارتے ہوئے کہ جی دے گئے ہیں فلاں جگہ. تو نا بیٹھک کی جگہ ایک جگہ جو تھا نا کونا, وہ ابھرنا بھی شروع ہو گیا. تو کہتے کہ بیٹے میں نے نا پہلے رشتہ داروں کو 2-4 بزرگ تھے ان کو بلا کے بھی دکھایا کہ بھئی اس طرح نا مجھے خواب بھی نظر آ رہے ہیں. سارے ہم اکٹھے ہو گئے کہ بھئی اگر اس طرح کا کوئی جیک لڑ جاتا ہے تو ظاہر ہے امیر ہو جائیں گے سارے کے سارے. تو میں نے سب کو جوڑ لیا. اس وقت اتنی زیادہ دلوں میں فرق بھی نہیں ہوتے تھے, اکٹھے ہی آنا جانا. تیری بھئی یعنی پھوپھیاں آ گئیں, بہنیں آ گئیں, بھائی آ گئے. تو کہتے کہ میں نے پھر پڑھائی شروع کر دی اس سے حوالے سے. تو میرے ایک استاد تھے, میں نے ان کو ہی بلا لیا. وہ رہنے لگ گئے گھر میں. 10-12 دن کی ہم نے پڑھائی کی, اسی بیٹھک میں بیٹھ کے ہسار کھینچے. تو کہتے کہ ایک دن پھر استاد جی نے مجھے کہا کہ بھئی اب کھدائی نا شروع کر دو بسم اللہ پڑھ کے نا. تو میں نے اکیلے اپنے بچوں کو اور بیوی کو بھیج دیا پیچھے بھئی اپنی نند کے وہ سالی کے گھر, اور میں نے نا بھئی پھاوڑا اور وہ لے کر نا کھدائی شروع کر دی. تو کہتے پہلے اوپر اینٹوں کا فرش تھا وہ اکھاڑا. کہتے اس کے بعد نا بالکل کونا تھا دیوار کا, وہاں سے کھدائی میں نے کرنا شروع کر دی. جیسے بگلی قبر نہیں بنتی ویسے نا سائڈ سے کھدائی کرنا شروع کر دی. کرتا رہا. کہتے میں تقریباً 7-8 فٹ کھدائی کر دی. میں پورا اندر تھا, میں اوپر یعنی بلب وغیرہ لگایا ہوا تھا, رات کا ٹائم ہو گیا. تو کہتے کہ اس کے بعد نا دیگ کا ایک منہ نا نظر آنا شروع ہو گیا. جیسے دیگ کا منہ شروع ہوا نا تو استاد جی بالکل سر کے اوپر آ کے بیٹھ گئے کھڈے کے, اور نہ وہیں پہ پڑھائیاں انہوں نے تسبیح پہ شروع کر دی بآواز. پڑھائی کرتے رہے. کہتے کہ میں نے دیگ کو آدھا نکال لیا باہر کھدائی کر کے نا, ہاتھوں سے مٹی سے صاف کر کے. کہتے جیسی آدھی دیگ نکالی ہے نا تو آوازیں آنا شروع ہو گئی پورے کمرے کے اندر نا, خوفناک, جس طرح ہوا چل رہی ہے اور دروازے بج رہے ہیں. اور اب ہمیں تو سمجھ میں آ گئی تھی, پہلے بھی وظیفے چلے کیے ہوئے تھے کہ بھئی اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں. تو ڈرے نہیں ہم, تو دونوں ظاہر ہے ہسار کر کے بیٹھے تھے, اللہ کا نام لے رہے تھے. کہتے کھدائی کرتے رہے. تو جیسے وہ پوری دیگ نظر آنا شروع ہوئی نا, تب میں نے استاد جی نے کہا کہ اب نہ اس کو ہاتھ لگاؤ, اور بھئی کپڑا لے کر نا, اور میں نے ہاتھ لگایا. تو کہتے ہاتھ جیسے ہی لگایا نا تو دیگ گرم ہونا شروع ہو گئی. گرم ہوتے ہوتے وہ اتنی گرم ہو گئی کہ اس کا جو اوپر والا حصہ تھا جو مٹی سے بند ہوا تھا وہ فل لال ہو گیا جیسے کوئلہ. کہتے میرا ہاتھ چپک گئے اس کے ساتھ, ہاتھ جل گئے, پوری سکن ایسے جلنے لگ گئی. لیکن میں نے, استاد جی نے بھی کہا اور میرے بھی دل میں تھی کہ بھئی اب ایک چیز اگر ہاتھ لگی گئی ہے نا تو میں اس کو, ظاہر ہے ہر انسان کے دل میں لالچ ہی ہوتی ہے کہ بھئی بچوں کے لیے کچھ کما لیں بنا لیں. کہتے میں نے نہیں چھوڑا. کہتے کہ پھر دیوار کے پاس سے نا پانی نکلنا شروع ہو گیا. جیسے ہی پانی نکلا تو وہ مٹی تھی, کچی مٹی جو تھی نا وہ کیچڑ بننا شروع ہو گئی. کہتے میرا پاؤں رکھنا سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا کہ آہستہ آہستہ پھر وہ دیگ دوبارہ سے اس دیوار کے اندر شامل ہونا شروع ہو گئی. تو استاد جی نے پھر مجھے اشارہ کیا کہ بس اب اسے چھوڑ دو, اب آ جاؤ باہر. انہوں نے مجھے ہاتھ دیا اور میں مجھے کھینچ لیا باہر. تو ہماری نظروں کے سامنے ہی نا وہ دیگ واپس اسی طرح زمین کے اندر چلی گئی. اور کہتے کہ اس کے بعد بھائی ہم نے اس کو بند کر دیا, بند کر کے وہی اینٹوں کا فرش لگا دیا. تو کہتے اس کے 1-2 مہینے کے بعد دوبارہ مجھے خواب میں نظر آنے لگے کہ بھائی تم اپنے کسی بچے کو دو
भाई उस कमरे में छोड़ दो अकेला तो तुम्हें खजाना भी मिल जाएगा, और भाई बच्चा तुम्हारा जो भी भाई मरेगा जिंदा होगा उसका तुम्हारा मामला। तो ये बात सुन के तुम्हारी चाची तो बड़ी परेशान हो गई भाई कि ये क्या बात है, यानी इस तरह का खजाने से क्या करना है, कि हमारा खजाना तो असल बच्चे ही हैं। तो ये हकीकतें हैं कि वाकई खजाने दबाए जाते थे और वो मिलते भी थे, लेकिन उसके जरिए ये जो बलि वाली बात है ना, हिंदुओं के तो ये चीजें थी आम है, ये तो बात है कि भाई बलियां दी जाती थी। तो नुकसान उठाने से बेहतर है कि आप फिर इन चीजों के पीछे ना भागो। उन्होंने भाई एंड में घर भेज दिया और वो चले गए, वहां से शिफ्ट कर गए। उन्होंने अगले के मालिकों को बताया भी नहीं कि भाई इस तरह करके कि हमें कोई इन चक्करों में ना पड़ जाए और जाने नुकसान उठाए। तो ये मामला बड़े शदीद हैं। अल्लाह ताला रहम करे हमारे हाल पे भी, यहीं दुनिया में से ही खजाना लग जाए।